اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد اور لقب جلال الدین تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے شہرت پائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار کا نام بھی محمد اور لقب بہاؤالدین تھا۔ حضرت محمد بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ نابغہ روزگار عالم دین تھے۔ حضرت محمد بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں امام فخر الدین رازی اور محمد خوازن شاہ بھی شامل تھے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ 604 ہجری میں بلخ میں پیدا ہوئے۔ حضرت محمد بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہوئی تھی۔ جس وقت حضرت محمد بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، اس وقت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ تھے، جن کی عمر اس وقت صرف 6 سال تھی۔ حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر حضرت محمد بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کو تاکید کی کہ وہ اپنے صاحبزادے کی پرورش میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتیں اور اس دینی علوم سے بہرہ ور فرمائیں۔ حضرت محمد بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصی توجہ سے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے دینی علوم اور تمام مروج دینی کتب پر عبور حاصل کیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی عمر ابھی صرف 18 برس ہی تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت ہر جگہ پھیل چکی تھی۔ اس دوران شاہ روم علاؤ الدین کیقباد نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو روم آنے کی دعوت دی۔ آپ رحمۃ اللہ علاؤ الدین کیقباد کی دعوت پر روم کے شہر کونیا تشریف لے گئے اور وہیں قیام پذیر ہوئے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگ ہستیوں میں سے ہیں جن کا قلب غم امت سے فیض یاب ہے اور وصال حق کے لیے بیتاب۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا دور قتل و غارت گری کا دور تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ابھی 11 برس کے ہی تھے، تاتاریوں کا فتنہ شروع ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 90 لاکھ آدمیوں کو قتل کیا گیا۔ مذہبی منافرت بہت تھی۔ اس دور میں الشیخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ محی الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ جیسے نابغہ روزگار اولیاء اللہ پیدا ہوئے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی شادی 18 برس کی عمر میں گوہر خاتون سے ہوئی۔ گوہر خاتون سمرقند کے ایک با اثر شخص کی بیٹی تھی۔ ان سے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے 2 بچے علاؤ الدین چلبی اور سلطان ولدولد پیدا ہوئے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بے شمار علماء دین طلباء حاضر ہوتے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے علمی مسائل دریافت فرماتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کونیا میں ایک جامع مسجد کی بنیاد رکھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو روحانی تعلق حضرت سید برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب تقریر شروع کرتے تو ہزاروں لوگوں کا مجمع جمع ہو جاتا تھا۔ لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تقاریر کو تحریر کرتے اور ان کی کتاب کرواتے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد ایک خاصیت اس مسجد میں ملحق مکتب تھی جہاں بے شمار علمی کتابیں موجود تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مکتب میں روزانہ بے شمار کتب آتی اور بے شمار کتب علماء کرام لے کر بھی جاتے تھے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا علمی کارنامہ مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف
ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی کے اشعار مختلف اوقات میں کہے، جنہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد لکھتے تھے اور جنہیں بعد ازاں یکجا کر کے مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ترتیب دیے گئے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی جب حضرت شاہ شمس تبریز سے ملاقات ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی یکسر بدل گئی۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو عشق کی آگ میں جھونک دیا، جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ پر بے شمار راز اسرار الہی کے افشاں ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خود اس بارے میں فرماتے تھے کہ میری ملاقات جب سے حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، انہوں نے مجھے محبت کی آگ میں جلا کر راکھ کر دیا اور روحانیت کی آگ سے پختہ کر ڈالا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے سلطان ولد تولد سے منقول ہے کہ حضرت میرے والد کی رہنمائی تصوف کے میدان میں حضرت شاہ شمس تبریز نے کی، اور جب طویل مدت کے بعد میرے والد بزرگوار نے حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو ان پر کائنات کے تمام راز آشکار ہو گئے۔ انہوں نے وہ کچھ دیکھا جو پردے میں تھا، اور وہ کچھ سنا جو اس نے کبھی پہلے نہ سنا تھا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ 672 ہجری کو اس جہان فانی سے کوچ فرمائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کونیا میں ہی مدفون کیا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے تزلمہ میں حضرت ابو علی قلندر پانی پت رحمۃ اللہ علیہ کا نام نمایاں ہے، جن کا شمار بر صغیر پاک و ہند کے نامور اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔